ربي ذو الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین. پروگرام پیام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نذیر صادقی. موضوع گفتگو سورہ ہود کی آیت نمبر 24، 25 اور 26 ہے. ان تینوں آیتوں کی تشریح مختصر تفسیر کرنے سے پہلے آئے ہم سب مل کر ان تینوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل يستويان مثلا افلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ: کافروں اور مومنین کے دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا اور دیکھنے اور سننے والا. آیا مثال کی صورت میں دونوں گروہ برابر ہیں؟ پس تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں؟ اور یقینا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے لوگوں سے کہا میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں. میری دعوت یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ میں یقینی طور پر تمہارے لیے دردناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، تمہارے لیے پیغام خدا لایا ہوں، توحید کا پیغام لایا ہوں، شرک سے اجتناب کرنے کا پیغام لایا ہوں. تم لوگ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کریں، وگرنہ کل قیامت کے دن پچھتاوا کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری دعوت یہ ہے تم لوگوں سے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، چونکہ خدا کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے سے دردناک عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں. محترم ناظرین، ان آیات میں جو پیغام ہے، جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہے، رسول ہے، جنہوں نے شرک، بت پرستی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا.
چونکہ کفار کے غرق ہو جانے کے بعد بنی نوع انسان کا جو سلسلہ ہے، جو نسب ہے، جو سلسلہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ آپ کی عمر مبارک دیگر انبیاء کی نسبت زیادہ ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. محترم ناظرین، ڈرانے سے مراد یعنی جس عذاب کی بات حضرت نوح علیہ السلام کر رہے ہیں، اس میں عذاب سے مراد اسی دنیا میں خدا کا قہر و غضب ہے. اسی دنیا میں وہ عذاب ہے جو شرک کی وجہ سے قوم نوح پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. محترم ناظرین، اس آخری آیت یعنی آیت نمبر 26 میں چند نکات قابل توجہ ہے، قابل غور ہے. ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ انبیاء کی دعوت کا پہلا مرحلہ اپنی نفس، اپنی قوم اور قبیلے سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے انبیاء اپنی قوم کو ڈراتا ہے، قوم کو تنبیہ کرتا ہے، قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے. اسی کی طرف اشارہ کیا، ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے حضرت نوح کو بھیجا اپنے قوم کی طرف تاکہ قوم سب سے پہلے راہ راست پر آئے. اس کے علاوہ جو پیغام ملتا ہے اس آیت شریفہ سے وہ یہ ہے کہ انبیاء کی تبلیغ اور ان کا ڈرانا خود لوگوں کے فائدے کے لیے ہے. محترم ناظرین، ہم یہ نہ سمجھیں جب کوئی مبلغ، جب کوئی ڈرانے والا، ہدایت کرنے والا یا کوئی مربی جب لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، عذاب الہی کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، تو اس میں انبیاء کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کی فائدہ کے لیے ہے، لوگوں کی فائدہ کے لیے ہے اور ہماری نجات کے لیے ہے. انی لکم نذیر، اسی کی طرف اشارہ ہے، اسی بات کی طرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ جو نقطہ ہے اس آیت شریفہ میں وہ یہ ہے کہ غافل انسان کے لیے سب سے پہلے تنبیہ اور ڈرانے کی ضرورت ہے. جب تک تنبیہ اور ڈرائے بغیر غافل لوگ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے ہیں، ان کو بار بار تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، بار بار ڈرانے کی ضرورت ہے، بار بار عذاب الہی کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ لوگ ڈر جائے اور راہ راست پر آ جائے. تو محترم ناظرین، اس آیت شریفہ میں یہ پیغام بھی موجود ہے کہ تبلیغ اور خدائی پیغام واضح بھی ہو اور وضاحت کنندہ بھی ہونا چاہیے، یعنی واضح الفاظ میں پیغام خداوندی لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور جن لوگوں کو پیغام دے رہا ہے وہ بھی واضح ہونا چاہیے تاکہ صحیح پیغام صحیح لوگوں تک پہنچ جائے. انبیاء کرام لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، لوگوں کو واضح کرتا ہے، لوگوں کو یہ بیان کرتا ہے کہ میں یہ جو تبلیغ تمہیں کر رہا ہوں، میں یہ جو تنبیہ تمہیں کر رہا ہوں کہ اس میں یہ مصلحت موجود ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس کا راز یہ ہے، اور ان کی جو مصلحتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں. مصلحت کا بیان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے
تاکہ صحیح پیغام واضح طریقے سے لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور یہ نقطہ بھی اس آیت شریفہ میں موجود ہے کہ شرک کی جو تاریخ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جا ملتے ہیں۔ شرک کا جو سلسلہ ہے وہ قوم نوح سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مشرکین قوم نوح میں موجود ہے، تو شرک کی ابتدا قوم نوح سے شروع ہو جانا، اس بات کی طرف یہ آیت شریفہ اشارہ کرتی ہے۔ تو محترم ناظرین، خدا کی پرستش اور عبادت کی اصلی بنیاد اس کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم صمیم قلب سے، ہم دل کی گہرائیوں سے خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سر تسلیم خم کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دینا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ انبیاء کا کام تو فقط راستہ دکھانا ہے، حق کو بیان کرنا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق پیدا کرنا انبیاء کا کام ہے، صحیح راستے کو بتانا انبیاء کا کام ہے، اور اس پر چلنا اور ان کے فرامین پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، انبیاء کا کام یہ بھی ہوتا ہے، ایک مربی کا کام، ایک مبلغ کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ مشرکین جو شرک انجام دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے برابر کسی اور کو قرار دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں، جو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو ان کے برے انجام سے ان کو واضح کرنا، ان کے برے انجام کے بارے میں بتانا، ان کے برے انجام کے بارے میں تنبیہ کرنا، یہ ایک مربی اور مبلغ کا کام ہوتا ہے۔ اور اس سے بچنا اور مربی اور مبلغ کے اس فرمان یا اس بیان پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ان کا کام فقط پیغام الہی کو پہنچانا اور راستے کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ فرمایا، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یعنی عذاب الہی سے ڈرانا یہ انبیاء کا کام ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ بندگان خدا کا کام ہوتا ہے۔ انہی مختصر گفتگو کے ساتھ میں آج کے اس موضوع کو ختم کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ربي ذو الجلال